السلام علیکم ناظرین، فیئر ٹرائل ملک حمید اللہ امان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی، کیا کمی بیشی ہے۔ میں ضرور آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، گزشتہ دنوں بھارت کے کاروباری شخصیت جو دنیا میں مطلب ٹاپ 10 رچ مین میں شامل ہے، وہ بندہ مہیش امبانی، اس کے بیٹے کی شادی کی تقریب دیکھی سوشل میڈیا پہ۔ پھر تھوڑا سا ایک ہوا کہ یار دیکھا جائے کہ مہیش امبانی کی مطلب وہ کیسے اس لیول تک پہنچا۔ جب اس کی ڈاکومنٹری دیکھی، اس نے جو تکلیفیں جھیلیں، جو اس نے یہاں اس مصائب سہے اس جہاں تک پہنچنے کے لیے، اور پھر جب اس کی شخصیت دیکھی ہے، جوانی کی تصویریں دیکھی، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ گھس گھس کے کس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ہی چاچا ماما لگنے لگ گیا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی ہے، اس کے بھی میں نے زندگی کے متعلق پڑھا، تو میرے ذہن میں یہ ایک سوال آیا کہ پاکستان کے اندر ایسا مہیش امبانی ٹائپ بندہ کیوں نہیں پیدا ہو سکا کہ وہ بندہ اب اس کے لاکھوں نوجوان اس کاروبار ان کے ساتھ اس کو منسلک ہے، روزگار ملا ہے ان لوگوں کو، ملک کو کتنا زر مبادلہ اس کے کاروبار سے آ رہا ہے، اس کی اپنی ذات کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کچھ ہو سکا؟ تو پھر میں مطلب جب سوچا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایسے لوگوں کے نکلنے کے لیے یا کاروباری حضرات کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے، تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ پاکستان کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کلچر ہے، اسی نے پاکستان کو شاید آگے بڑھنے سے ہی روکا ہوا ہے، کیونکہ اب دور ہے آئی ٹی کا، اور آئی ٹی ہی ایک ایسا رستہ ہے جس سے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے یا دنیا کی سپیڈ سے میچ کر سکتا ہے۔ تو آئی ٹی اب پرانے بابے تو آئی ٹی کے شعبے میں آنے سے رہے، نیا نوجوان ہی ہے جس نے آئی ٹی کا شعبہ سنبھالنا ہے یا اس میں کچھ اپنے کرائے نمایاں سر انجام دینے ہیں۔ تو کدھر ہے وہ نوجوان ہمارے ملک کا؟ یہ بھی ذہن میں آیا کہ دیکھا جائے کہ نوجوان کیوں نہیں اس شعبے میں آگے آ رہے۔ تو وہ اس کے پیچھے بھی جو بڑا ہاتھ ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان نے ایک اس طرح کا سارا نظام بنایا ہے کہ اس کے اندر ہر طبقہ جو مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، چاہے اس کے پاس چوری کا ہے یا حلال کا ہے، اس کو اپنے مال کو ڈبل ٹرپل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اب وہ گھر بیٹھا یا سیاست کر رہا ہے، یا اس نے اپنی کوئی اور شوق پالے ہوئے ہیں، کسی نے گھوڑے رکھ لیے، کسی نے کتے پال لیے، کسی نے مطلب اور کئی شوق اس نے پال لیے، کیونکہ اس کو فکر نہیں ہے کہ میرا ذریعہ معاش کیا ہے۔ اس کو ایک معقول رقم ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر 8 10 15 گھر بنا کے بھی کرائے کی صورت میں آ رہی ہے، پلازوں کی کرائے کی صورت میں آ رہی ہے۔ پھر اس کا جو انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ پلاٹوں کی مد میں، وہ اس ری سیل سے اس کو ٹھیک ٹھاک فائدہ آ رہا ہے اور اس نے اپنا ایک مینیجر یا جس کو منشی کہا جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کو کما کے سرمایہ بھیج رہا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کرے۔ پھر جو کرپٹ مافیا ہے ان کو بھی پیسہ باہر نکالنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ سوسائٹی ایسی سوسائٹیاں ہیں جن کی ڈائریکٹ لنک کوئی نہیں ہے سرکاری خزانے کے ساتھ، وہ وہیں پہ کالے دھن کا لین دین ہوتا ہے اور وہ مال بناتے جا رہے ہیں۔ پھر جو بات کرتا ہوں آئی ٹی کا شعبہ کی، کہ آئی ٹی کا نوجوان کیوں اس طرف نہیں آتا،
تو آپ اگر ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر چلے جائیں تو بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے مطلب پرسنالٹیز والے لڑکے جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، جو اس ملک کا فیوچر ہو سکتے ہیں، وہ بیٹھ کے لوگوں کی فائلیں جو ہیں وہ رجسٹر کرتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی میں، یا وہ لوگوں کی پلاٹوں کی قسطیں جمع کرا رہے ہیں، یا وہ اسٹیٹمنٹیں ایشو کر رہے ہیں، تو اور 50 60 ہزار روپیہ لے کے بس اپنی دال روٹی پوری کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو سوسائٹیاں تھیں بڑے شہروں تک محدود، اب تو یہ قصبے دیہاتوں تک پہنچ چکی ہیں۔ بھئی یہاں کا جو نوجوان ہے اس کو بھی اس نے اپنے کیا کہتے ہیں ونش میں کر لیا، یا کیا وہ بھارتی زبان میں کہا جاتا ہے، ان کو اپنے بس میں کر لیا کہ ٹھیک ہے جی سستا کام ہے، اب دوسرے شہروں میں کیسے جائیں، موٹر سائیکل لیا گیا سوسائٹی کے دفتر، 50 60 ہزار روپیہ لیا، بس اپنا دال روٹی چلاؤ۔ تو نوجوان تو ایسے ضم ہو گیا ان سوسائٹیوں میں کہ جس نے اس ملک کو آئی ٹی کے شعبے میں ترقی دینی تھی، رہ گئے کاروباری شخصیت جنہوں نے اس ملک کے اندر کاروبار لگا کے لوگوں کو روزگار دینا تھا، اس ملک کے زر ذخائر میں اضافہ کرنا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ بھائی کون انبیش امانی کی طرح گھس گھس کے اس موقع اس جگہ پہ پہنچے کہ پھر مالدار ہو، ہمیں ضرورت کیا ہے، ہم صبح اٹھیں کاٹن کا سوٹ پہنیں، ویسٹ کوٹ پہنیں اور نکل جائیں، جھوٹ بولیں یا جو بھی کریں، جا کے محفلوں میں بیٹھیں، انجوائے کریں، اور ہر مہینے کی پہلی 2 کو ہمیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھی بھری تگڑی اماؤنٹ مل جائے۔ تو کس کو ضرورت ہے ایسی محنت کی، یا وہ کوئی انڈسٹری لگائے یا پین اپنے سر میں لے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سیاسی عدم استحکام اس ملک کی راستے میں، اس ملک کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بڑی رکاوٹ بھی یہ سوسائٹی کلچر ہے۔ ان کے جہاں تک تو ہو چکا، اب اس سے زیادہ میں اس کو اب آپ ختم کر دیں یا ان سوسائٹیوں کے پیچھے پڑ جائیں تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اب لوگوں کے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ پھر اگر آپ تگڑوں کو ماریں گے، بیچ میں بیچارے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی قسمت آزمائی، کسی نے 5 مرلے کا پلاٹ اڑا لیا، کسی نے 7 کا اڑا لیا، قسطیں دے کے بڑی مشکل سے لیا۔ اب اس کو سارے کو کریش کرنا، سارے سسٹم کو، تو مشکل ہے، لیکن آئندہ کے لیے خدا را اگر اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے اس ملک کے جو ذمہ داران ہیں، تو وہ اس کلچر کو روکیں، آئندہ کسی سوسائٹی کو این او سی جاری نہ کیا جائے، تاکہ لوگ جو اپنا انویسٹمنٹ کسی اچھے شعبے میں کر سکتے ہیں، وہ ان کو یہ راستہ بند ملے تو وہ اس ملک کے وسائل بڑھانے کے لیے آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکیں۔ اور پھر ان سوسائٹیوں کو لنک کر دیا جائے، وہ سسٹم آپ نے بنانا ہے، وہ سسٹم میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن کم از کم اس سوسائٹی میں جو لین دین ہو وہ گورنمنٹ کے خزانے سے ہو کے نکلے، تب ٹیکسز بھی ٹھیک طریقے سے وصول ہوں گے، تب پتہ بھی چل سکے گا کہ کس کے پاس کتنا ہے، وہ ٹیکس کتنا دے رہا ہے، کلیکشن کس طرح ہونی چاہیے۔ اس طرح تو کالا پیسہ سوسائٹی کے دفتروں سے پھرتا پھراتا بس اسی میں لگا ہوا ہے، تو کیسے یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ اور دوسرا، سرمایہ دار لوگوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے عیاشی کی زندگی چھوڑنا ذرا مشکل ہے، محنت کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن تھوڑا بہت اس ملک کے لیے، اس آنے والی نسلوں کے لیے ہل جل جاؤ، انڈسٹری لگا لو، کوئی بڑی نہیں لگا سکتے، کوئی چھوٹی لگانا شروع کر دو، 10 15 20 بندے بھی اگر برسر روزگار آپ کی ان چیزوں میں ہو جائیں تو اس سے ملک کا بھلا ہوگا، 8 10 گھروں کی دعائیں آپ کو ملیں گی، تو شاید وہ اس آرام سے کئی گنا زیادہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہو۔ لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا، سیاستدان اپنی لڑائیاں لڑتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں لگی رہی، اور جو اس ملک کا سرمایہ دار ہے وہ اسی طرح مال بنا کے اور ہر مہینے کی پہلی 2 میں اپنی قسط وصول کرے اور موجیں لگی رہیں۔ اکثریت کے تو بچے ہی باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ یہاں پہ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، اپنا پیسہ لیا تو نکل گیا، تو کیسے یہ ملک ترقی کرے گا؟
ہماری ہر آنے والے بچے کا بھی 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے، کیسے یہ قرضہ اترے گا؟ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا اپنے آرام اور تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتی مفادات کو آپ بھی ضرب لگائیں، اور اس اسٹیٹ کے لیے کچھ سوچیں، اس ریاست کے لیے کچھ سوچیں۔ جب حکمران بھی کچھ نہیں کرتے، آپ بھی کچھ نہیں کریں گے، تو خدا نخواستہ ملک پہ مزید مشکلات ہی آئیں گی، بے چینی بڑھے گی، یہاں پہ تشدد کا عنصر زیادہ ہوگا، لوٹ مار زیادہ ہوگی، لا قانونیت ہوگی۔ تو پھر جب لا قانونیت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، وہ ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ اپنا حصے کا ہاتھ اس میں قدم بڑھائے تاکہ یہ ملک کھڑا ہو سکے، نہیں تو یہ سوسائٹی کلچر اس ملک کو لولا لنگڑا کر دے گا۔ یہ گھر بیٹھے منافع کھانے کا کلچر اس ملک کو لولا لنگڑا کر دے گا۔ تو آگے یہ لنگڑا ہو چکا ہے، اب ٹنگیں کٹنے والی بات رہ گئی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میرا یہ آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دکھڑا رکھا ہے اپنا، کہ یہ انبیش امبانی پیسہ اس کا ہے، اس نے بنایا، لیکن ایک حسرت ہوتی ہے کہ کسی شعبے میں تو ہمارا ملک کا بھی نام اوپر آئے۔ بھارت کا وہ انبیش امبانی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یقین جانے اس کی ڈاکومنٹری میں یہ دیکھا، اس کے بعد اس کے متعلق یہ پڑھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی جو ہے، جس کا کاروبار کافی حد تک ٹھپ ہو چکا بینک لونز کی وجہ سے، انبیش امبانی اس کو کھڑا کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ کسی دوسرے کو کیا دے گا؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، لیکن کم از کم ایک بھارتیوں کے لیے ایک پراؤڈ کلمہ تو ہے نا کہ ہمارے ملک کا بندہ اس حد تک کامیاب ہوا۔ تو جب یہ چیز دیکھی تو حسرت بھرے انداز میں آپ کے سامنے ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ دکھڑا رو رہا ہوں کہ خدا را بس کر دیں، اب عیاشی بس کر دیں، آرام کی زندگی بس کر دیں، اپنی ذات کا سوچنا، اس ملک کا سوچیں، اس نوجوان کا سوچیں، اس ملک کا نوجوان جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس راہیں بنا کے دیں، ہموار کر کے دیں، تو انشاءاللہ وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا اور اس ریاست کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ حافظ۔